الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں جہاں کہیں بھی آپ کو میری آواز نے پایا ہوگا آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اپنے پروگرام کا آغاز آقا الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے کرنا چاہتی ہوں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کی برکت کے حوالے سے فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اور اس سائے کے نیچے تین شخص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عرش کے سائے میں ہوں گے، وہ کون سے ہیں؟ خوش نصیب، آئیں سنتے ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی دور کرے گا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے گا۔ اور دوسرے شخص کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو میری سنت کو زندہ کرے گا۔ اور تیسرا، وہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ ایک بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ اگر اس حدیث مبارکہ کا آپ غور کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے کس کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تھرون کے۔ اور اس کے نیچے کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے؟ جو میرے وہ شخص جو کسی کی پریشانی دور کرے گا، یعنی کہ کسی میری امتی کی پریشانی دور کرے گا۔ آج ہم اگر کسی سے پوچھیں تو اچھا کام کرنے کے حوالے سے پوچھیں تو لوگوں کا یہی ہوتا ہے جواب کہ جو انسان زیادہ نماز پڑھے گا یا قرآن پڑھے گا، یا اگر اچھے کام کے حوالے سے پوچھے تو یہ جواب ہوتا ہے لوگوں کا کہ جو ایسے کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوں گے، اس کو زیادہ ریوارڈ ملے گا۔ تو لیکن یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو میری امتی کی پریشانی دور کرے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف ایک انسان ہے جو ساری رات بیٹھا نوافل پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور ایک انسان ایسا ہے جو کسی کے منہ پہ اسمائل لے کے آتا ہے، کسی کی ہیلپ کرتا ہے، کسی کے دل کو سکون دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اس کو زیادہ ریوارڈ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ وہ کہتے ہیں کہ جو میری سنت کو زندہ کرے گا۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا شروع کریں، ان کو اسٹڈی کریں، اور یہ چیز سنت پہ اگر ہم عمل کریں تو اس کا اگر دیکھا جائے سائنسی طور پہ بھی دیکھا جائے تو اس کے فوائد ہی ہیں، نقصان نہیں ہے۔ اس کے فوائد ایسے ہیں کہ مثال کے طور پر جیسے پانی کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کے نہ پانی پئیں بلکہ بیٹھ کے پئیں، اور پانی پینے کی سنتوں کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا کہ کیسے پانی پیا جائے، مطلب اس کو دیکھ کے پئیں، بسم اللہ پڑھ کے پئیں، اور بیٹھ کے پئیں۔ یہ ہے پانی پینے کی سنت۔ دیکھ کے پینے سے مقصد یہ ہے کہ اندھیرا ہو، اگر آپ رات کو کہیں پانی، مطلب اب تو ہم لوگ ٹیپ سے کھولتے ہیں اور نکال کے پی لیتے ہیں، یا بوٹل سے نکال کے پی لیتے ہیں، تو اندھیرا ہو اور اگر آپ پانی کا گلاس کھلا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ گر گیا ہو، کوئی فلائی ہو یا کچھ گر گیا اور آپ وہ پانی پی جائیں۔ تو کوئی بھی سنت اگر آپ مطلب ایک تو آپ سنت پہ عمل کریں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اور دوسرا آپ کو بینیفٹ بھی ہوگا صحت کے حوالے سے بھی۔ اور تیسری بات انہوں نے کیا فرمائی کہ جو مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھے گا۔ سبحان اللہ۔
تو میرا یہ ہوتا ہے کہ پروگرام شروع کرنے کے ساتھ پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک حدیث مبارکہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کے حوالے سے بتاتے ہیں ہمیں کہ درود پاک جب آپ پڑھو گے تو اس کا کیا آپ کو فائدہ ہوگا. سبحان اللہ. تو آج نارملی میرا پروگرام جو ہے شمال مصطفیٰ کے حوالے سے مطلب معجزات کے حوالے سے کچھ میں نے پروگرام پچھلے کچھ ہفتوں سے کر رہی ہوں. اور آج ہم جو ہے ایک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹڈی کرتی ہوں تو جب نیا کچھ سیکھتی ہوں تو دل کرتا ہے کہ یہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں، یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو جب میں آج پڑھ رہی تھی تو مجھے تھوڑا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹائم سے آپ کو اس ٹائم لے چلتی ہوں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے. تو آپ کو اس زمانے میں لے چلتی ہوں جب حضرت عبدالمطلب ابھی ینگ تھے اور حضرت عبداللہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. تو جو بعض راویوں نے روایت کی ہے کہ کہتے ہیں کہ تورات میں مذکور ہے کہ جو اہل تورات تھے ان کو اس بات کا پتہ تھا، یعنی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طرح جانتے تھے کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کے بارے میں جانتی ہے. مطلب ان کے بارے میں وہ سب کچھ جانتے تھے کہ وہ کب آئیں گے. مطلب جو ان کے بڑے بڑے راہب تھے ان کو پتہ تھا اور وہ اس انتظار میں تھے کہ کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے. تو یہ جو واقعہ ہے یہ اس وقت کا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. تو رات میں مذکور ہے. اور یہ جو یہودی ہیں ان کو اس بات کا اچھی طرح علم تھا اور ان کے پاس ایک کیا چیز تھی، ایک بڑی خاص چیز تھی. وہ کیا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کا ایک وائٹ ریشمی جبہ ان کے پاس تھا. جو یہ یہودی تھے ان کے پاس ایک وائٹ کلر کا جبہ تھا، ریشمی کلر کا. اور ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ جب بھی اس وائٹ جبے سے آپ اس میں سے خون ٹپکتا دیکھیں یا یہ خون سے داغدار ہو جائے یا خون اس سے نظر آئے آپ کو، تو سمجھ لیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. تو یہ کافی مدت سے اس چیز کو ایسے انالائز کرتے تھے، مطلب دیکھتے رہتے تھے. تو ایک وقت آتا ہے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس جبے کے اوپر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جبے کے اوپر خون نظر آتا ہے انہیں. تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. اور انہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ مکہ شریف میں ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، کچھ یہودی پلان بناتے ہیں متفق ہو کہ ہم مکہ جائیں گے اور جا کے ان کو قتل کر دیں گے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ حضرت عبداللہ سے نبی آخر الزماں اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور وہ کیا کریں گے کہ وہ ان کے دین کو منسوخ کریں گے. لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ بتوں کی پوجا نہ کریں، مطلب وہ ہمارے جو آباء و اجداد کے جو دین پہ ہم چلتے آ رہے ہیں وہ ہم کو منع کریں گے. تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ ایک پلان بنا کے جاتے ہیں مکہ شریف میں، اپنی طرف سے کوشش پوری کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم قتل کر سکیں، لیکن وہ اس سے ناکام ہو جاتے ہیں. تو ان سے کافی دفعہ کوشش کی، نہیں ہوا. بہرحال وہ پھر یہاں سے چھوڑ کے مکے کو تو وہ شام میں چلے جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ جا کے رہتے ہیں. بہرحال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ مطلب بڑے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ مکہ شریف کے باہر سیرگاہیں تھی یا میدان تھے یا گھومنے کے لیے جاتے تھے، سیر کرنے کے لیے. تو وہ ایک دفعہ میدان میں گئے ہوئے تھے سیر کرنے کے لیے کہ اچانک کیا وہ محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی بیک سے نور نکلتا ہے اور اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک مشرق طرف جاتا ہے اور ایک مغرب طرف جاتا ہے، اور تیزی سے جاتا ہے اور تیزی سے واپس آ کے واپس ان کی بیک میں آ جاتا ہے. تو ظاہر یہ ینگ تھے، مطلب یہ ان کے ساتھ ہوا تو واپس جا کے اپنے والد گرامی حضرت عبدالمطلب ان کو بتاتے ہیں. تو حضرت عبدالمطلب
انہیں پاس بٹھاتے ہیں، ان کو حوصلہ دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ میں نے کافی عرصہ پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ میری بیگ سے نور نکلتا ہے اور اس کے 4 حصے ہوتے ہیں، اس کے 4 حصے ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ ایک حصہ آسمان کی طرف جاتا ہے اور ایک حصہ زمین کی طرف، اور ایک مشرق کی طرف اور ایک مغرب کی طرف، اور پھر وہ سارے نور واپس آ کے یکجا ہو کے ایک بہت ہی سرسبز درخت بن جاتا ہے۔ اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے درخت کے پاس ایک بہت ہی نورانی شکل والے پاکیزہ ایک انسان کھڑا ہے، اور میں اس کے پاس جاتا ہوں اور میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ بولے میں پیغمبر خدا یعنی کہ نبی آخر الزماں ہوں۔ یہ سن کر کہتے ہیں جب میں نے یہ ان سے سنا تو میری آنکھ کھل گئی، میں اٹھا اور اپنے جو مکے کے جو بڑے بڑے کاہن تھے ان سے گیا اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا، ان کو اپنے خواب کا یہ بتایا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہاری پشت سے ایک نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے، اور جتنے نبی آئے ہیں وہ تمام بنی آدم ان پر ایمان لائیں گے۔ تو وہ پھر اپنے بیٹے کو دلاسا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ جو تمہاری پشت میں سے نور نکلا ہے یہ میری پشت سے نکل کے آپ کی پشت میں نقل ہوا ہے۔ تو ان کو دعائیں دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ یہ بات پھیل جاتی ہے آگے پیچھے اس طرح، اور جب یہودیوں تک یہ بات پھیلتی ہے تو وہ پھر ان کا پھر وہ غصہ ہو جاتا ہے، مطلب ان کا وہ جو تھا ان کے دل میں تھا غصہ تھا یا کیا کہتے ہیں جلن تھی یا جو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ انہوں نے پھر اپنے پلان پہ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے سوچا کہ پھر انہوں نے کچھ یہودیوں نے مل کے پروگرام بنایا کہ ہم جا کے حضرت عبداللہ کو قتل کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کی پیچھے وجہ کیا تھی؟ وہ کیوں حضرت عبداللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ ایک تو طرف وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہیں پتہ تھا، وہ انتظار کر رہے تھے کہ وہ دنیا میں آئیں گے، اور ابھی وہ دنیا میں نہیں آئے ہیں اور ان کے والد ابھی مطلب ہیں، تو وہ ان کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی دراصل یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ آخری نبی وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، کیونکہ بہت سارے انبیاء اکرام بنی اسرائیل میں تشریف لائے تھے، تو ان کا یہ تھا کہ یہ جو آخری نبی ہوں گے یہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، اور یہی ان کو پتہ تھا کہ کیونکہ نسلاً ان کو یہی نسل در نسل ان کو بتایا جاتا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، اور یہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آخری نبی انہی کی نسل میں سے آئیں گے، وہ کسی اسرائیلی میں نہیں ہوں گے، بلکہ ایک جب انہیں یہ پتہ چلا تو یہ ان کو حسد اور رقابت کی وجہ تھی، یہ تھی کہ ان کو گوارا نہیں ہوگا کہ نبی آخر زماں وہ کیسے دوسری نسل میں آ گئے ہیں، تو اس لیے وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو کیا ہوا، ایک دفعہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ میدان میں گئے سیر کرنے کے لیے، اکیلے تھے، سیر کر رہے تھے کہ یہودیوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے جا رہے ہیں، انہوں نے اپنا پروگرام بنایا قتل کرنے کا، تو یہ گروپ ننگی تلواریں لے کے ان کے پیچھا کرتے ہوئے ان کے پیچھے گئے، وہ موقع دیکھ رہے تھے کہ جیسے ہی موقع ملے ہم ان کو قتل کر دیں۔ تو کیا ہوتا ہے اسی طرف جہاں پہ یہ گھوم رہے تھے اسی جگہ حضرت وہب حضرت وہب ابن عبد المناف وہ بھی اس طرف نکلتے ہیں، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے ہیں اور اتنے سارے یہودی تلواریں لے کے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کو قتل کرنے کے لیے۔ تو حضرت وہاں فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اچانک ایک طرف سے ایک فوج آئی اور ان کے پاس ننگی تلواریں تھیں، انہوں نے آ کے تمام یہودیوں کو قتل کر دیا۔
تو یہ ماجرا دیکھ کے وہ پھر انہیں پتہ ان کو ہو گیا کہ حضرت عبداللہ کہ دیکھیں یہ اکیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مدد بھیجی ہے، ان کی جان بچائی ہے. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تم اپنی بیٹی یہ جو حضرت واہب تھے یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا تھے. تو یہ جا کے اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کا ہماری بیٹی کا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپ شادی کا پیغام لے کے جائیں حضرت عبدالمطلب کے پاس. تو وہ پھر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ پیغام لے کے جاتی ہیں. اب آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ اور حضرت عبدالمطلب نے بھی یہ پرپوزل قبول کر لیا. یہاں پہ آپ کے بتاتی چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ کا تعلق بھی قریش ہی کی ایک شاخ بنی زہرہ سے ہے. اور یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت عبدالمطلب نے شادی کے لیے بنی زہرہ کا انتخاب کیوں کیا، اور دوسرا یہ کہ بنی زہرہ میں سے سیدہ آمینہ کا انتخاب کس بنا پہ کیا. تو کیا دونوں باتیں محض اتفاقی ہیں یا ان کے پیچھے کوئی مخصوص پس منظر ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں باتوں کے نہایت دلچسپ اسباب ہیں. بنی زہرہ کا انتخاب کیوں ہوا اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت عبدالمطلب ایک دفعہ یمن گئے. تو کیا ہوتا ہے، وہاں پہ ایک یہودی قیافہ شناس سے ملاقات ہوتی ہے. اور قیافہ شناس ان کو کہتے ہیں کہ جیسے آج کل ہوتا ہے لوگ پامسٹری کرتے ہیں یا ہاتھ دیکھتے ہیں یا چہرہ دیکھتے ہیں یا آئی ڈونٹ نو کیا کیا کرتے ہیں فیوچر کے حوالے سے، بتانے کے حوالے سے. تو یہ جو قیافہ شناس ہوتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے. وہ انہوں نے جب دیکھا جب یہ قیافہ شناس تھے انہوں نے جب دیکھا حضرت عبدالمطلب کو کہ وہ آپ کی غیر معمولی وجاہت دیکھ کر ان کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی عظیم شخصیت ہے. تو مزید تحقیق کے لیے وہ ان سے بات چیت کرنے لگ پڑا. ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کا تعلق کون سے قبیلے سے ہے. تو حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ قبیلہ میرا قریش ہے اور میں بنی ہاشم کی لڑی میں سے ہوں. تو وہ پھر قیافہ شناس کہتا ہے کیا میں آپ کے جسم کا دیکھ سکتا ہوں، موازنہ کر سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں. تو حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پہ کہ جس جگہ کا سطر ضروری ہے وہ میں آپ کو وہاں پہ آپ نے نہیں دیکھنا. تو حضرت عبدالمطلب نے اس موقع پر بھی احتیاط کا دامن نہیں چھوڑا. آپ نے اس قیافہ شناس نے کیا کہ آپ کے جسم کو بازو، بیک، چہرہ، کان سب کچھ اس نے غور سے دیکھا. اور دیکھتے کیا کہتا ہے کہ تمام علامات ایک ہی طرف اشارہ کر رہی تھی. قیافہ شناس پکار اٹھتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ایک ہاتھ میں بادشاہی ہے اور دوسرے ہاتھ میں نبوت. سبحان اللہ. پھر کہنے لگا کہ اسی بادشاہی اور نبوت کا تعلق بنی زہرہ سے بھی ہے. کیا آپ نے بنی زہرہ کی کسی خاتون سے شادی کی ہے؟ تو حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں نہیں. تو قیافہ شناس ان کو ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ بنی زہرہ میں سے کسی کے ساتھ شادی کر لیں. تو پھر حضرت عبدالمطلب نے اسی بنا پر انہوں نے بنی زہرہ کی خاتون حالہ سے شادی کی. اور پھر جب اپنے پیارے بیٹے کے لیے ادھر سے بنی زہرہ سے رشتہ آتا ہے تو وہ پھر خوشی سے اس کو قبول بھی کرتے ہیں. اور پھر بنی زہرہ میں پھر حضرت سیدہ آمینہ کا انتخاب کیوں ہوا؟ چلیں آپ اس کی طرف چلتے ہیں. اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلوں کہ بنی زہرہ کو تو ترجیح دینے کی وجہ تو آپ کو میں بتا دی کہ قیافہ شناس نے کہا تھا. اور پھر سیدہ آمینہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ایک مشہور
کاہنہ تھی، اور کاہنہ بھی ایسی مطلب جیسے یہ قیافہ شناس یہ انسان تھا، اس طرح کاہنہ فیمیل تھیں، اور وہ بہت اپنے زمانے میں مشہور تھیں، وہ جو بات کسی کے حوالے سے بتاتی وہ درست ہوتی۔ تو ان کاہنہ کی کہانی یہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوئی تھی تو کیا ہوتا تھا کہ اہل عرب تو یوں ہی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، مطلب کہ بچیاں پیدا ہوتی تھیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسلام سے پہلے وہ کیا کرتے تھے کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اور جب یہ کاہنہ یہ پیدا ہوئیں تو ان کا نام سودا تھا، کہتے ہیں جب یہ پیدا ہوئیں تو ان کا رنگ کالا تھا، مطلب کالا رنگ تھا، اور ان کی آنکھیں نیلی تھیں، اور پھر ویسے وہ لڑکیوں کو منحوس سمجھتے تھے، لیکن جب وہ بچی بھی ایسی کہ مطلب رنگ بھی کالا ہے اور آنکھیں بھی نیلی ہیں تو انہوں نے سمجھا کہ منحوس بچی ہے، تو ان کے باپ نے کیا کیا، اپنی بیٹی کو ایک آدمی کو دیا اور اسے کہا کہ جاؤ اور اس کو صحرا میں دفن کرو۔ وہ آدمی لے کے جاتا ہے بچی کو اور گڑھا کھودتا ہے، اور جب وہ بچی کو ڈالنے لگتا ہے بیچ میں تو ایک آواز آتی ہے کہ اس بچی کو دفن مت کرو، اس کو یوں ہی صحرا میں چھوڑ دو۔ وہ آدمی آگے پیچھے دیکھتا ہے، اسے لگتا ہے کہ ویسی میرا وہم ہے کہ میں نے یہ بات سنی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ دوبارہ وہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے، تو اس کو دوبارہ یہی آواز آتی ہے کہ اس بچی کو دفن نہیں کرو، اسے دفن مت کرو۔ دوبارہ آواز سن کے یہ گھبرا جاتا ہے اور واپس جا کے اس کے والد کو بتاتا ہے تمام ماجرا کہ یہ ماجرا ہوا، اور پھر اس والد کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچی کوئی عام بچی نہیں ہے، خاص بچی ہے۔ اینی جب یہ بڑی ہوئیں تو یہ پھر اپنے وقت کی بہت ہی مشہور کاہنہ بنی، اور ان کی کوئی بات بھی مطلب غلط نہیں ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو کاہنہ ہیں انہوں نے بنی زہرہ کی عورتوں کو جمع کیا اور کہا کہ تمہارے درمیان ایک لڑکی ایسی ہے کہ جو خود لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائے گی، یا اس کا یہ بیٹا کام کرے گا، اس لیے تم اپنی تمام لڑکیاں لے کے آؤ، میرے روبرو لے کے آؤ۔ چنانچہ یک بعد دیکھ رہے مطلب تمام بنی زہرہ کی عورتیں اپنی بیٹیاں لے کے آتی ہیں، وہ ایک ایک لڑکیوں کو دیکھتی ہیں، اس کے بارے میں، اس کے فیوچر کے بارے میں سب کو ان کو بتاتی ہیں۔ لیکن جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے، سبحان اللہ، تو کیا فرماتی ہیں، یہی ہے وہ، یا خود نذیرہ ہوگی یا اس کا بیٹا نذیر، یعنی کہ عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوگا، اور جو بڑی شان والا اور واضح دلیل والا ہوگا، سبحان اللہ۔ تو کاہنہ کی اس پیش گوئی کی وجہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سیدہ آمنہ کے والد وہب بنی زہرہ کے سب سے ممتاز شخصیت تھے، مطلب حضرت حضرت عبدالمطلب کو یہ بھی تھا کہ ایک تو اس پیش گوئی کا بھی ان کو تھا، اور دوسرا یہ کہ حضرت وہب جو تھے وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور نسبی و شرافت کی وجہ سے وہ بہت مشہور بھی تھے، اور پھر ساتھ اس وجہ سے پھر انہوں نے جو ہے اس بات کا کیا کہ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا، اور حضرت وہب ان کو بھی حضرت عبداللہ بہت اچھے لگے، اور ساتھ جب انہوں نے وہ کرامت دیکھی کہ کیسے وہ اکیلے تھے اور یہودی ان کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو کیسے غیب سے مدد آئی اور ان کو جو ہے ان کو بچا لیا گیا۔ تو ان کو بھی پتہ تھا کہ حضرت عبداللہ بھی ایک انوکھی شخصیت کے مالک ہیں، کہ ان پہ بھی خاص کرم ہے، اور پھر جب ایسا نظارہ انہوں نے دیکھا تو وہ کون والد نہ چاہتا کہ اس کی بیٹی کے لیے مطلب ایسا شوہر ہو، سبحان اللہ۔ تو اپنی بات کو اگلے ہفتے انشاءاللہ کنٹینیو کروں گی، کیونکہ ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے، تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے حوالے سے، اور پھر حضرت عبداللہ دولہا بنے اور پھر وہ کیا ہوا، اس کے حوالے سے آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی۔ آج یہ پروگرام میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی تو معافی چاہتی ہوں۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور المرکز کی ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا۔
خود بھی دیکھیں اور اپنے کیا کہتے ہیں اہل و عیال میں بھی اس چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کیونکہ مختلف دنوں میں آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے پروگرام آپ کے لیے ریکارڈ کیے جاتے ہیں، اور ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، یہی ہے کہ صدقہ جاریہ کے حوالے سے تو کوئی سنے اور میرے پروگرام کو تو اسپیشلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ان کی شمائل، ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کے مختلف زندگی کے حالات کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے لیے نئے نئے پروگرام لے کے آتی رہوں گی۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنے استاد اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ، بہتر سے بہتر صدقہ جاریہ بننے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔